اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیو، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو صحت، تندرستی اور عافیت کے سائے میں رکھے۔ اسلام اور ہم اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی نشانیاں، آج دوستو یہ میرا ٹاپک ہے۔ دعا ہے اللہ پاک سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ محترم ناظرین، بحیثیت مسلمان جب ہم شریعت پر پورا عمل کر رہے ہوتے ہیں، شرعی تقاضوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، حقوق اللہ کو بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں اور حقوق العباد کو بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے کون سے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہیں اور کون سے اعمال کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے؟ وہ کیا علامات اور کیا نشانیاں ہیں جن سے ہمیں آئیڈیا ہو سکے، ہمیں پتہ چل سکے کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے لگا ہے؟ سب سے پہلی نشانی، اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ جس کو دین سے جوڑ دیتا ہے اسے اپنا پیار بنا لیتا ہے، پیارا بنا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے جس طرح رزق تقسیم کرتا ہے۔ اللہ دنیا اس کو دیتا ہے جو اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی کو پیارا بناتا ہے تو پھر اس کی تھوڑی سی آزمائش بھی کرتا ہے، یعنی تھوڑا آزماتا ہے، یعنی دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ جو اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے سر درد کیوں ہو رہا ہے، بخار کیوں ہو گیا ہے، میں تو دین کا کاربند ہوں، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے؟ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہ وہی غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جواب میں ملا کہ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ کے آگے چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے کون سا عمل کرتے ہو، کون کون سا کام کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے تو بتایا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب میں بے وضو ہوتا ہوں تو اس وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو تب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اس لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا
کہ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں کہنا چاہیے۔ تیسری نشانی تو بہت ہی خوبصورت نشانی ہے، جس سے مجھے اور آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک مجھ سے اور آپ سے راضی ہے، محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو وہ نشانی یہ ہے کہ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرح خوبصورت بدلاؤ لاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے، آواز دیتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو، اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، جبرائیل علیہ السلام میں نے آج اس بندے کو اپنے محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اسی سے محبت کرتے ہیں، اور آسمان کے تمام فرشتے، تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کرے، ساتوں آسمان کے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نیکیاں قبول ہوتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا چہرہ ٹمٹمانا شروع ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے۔ یعنی جب اللہ اس کی نیکی کو قبول کرتا ہے تو انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے، وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں، لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم ہی نہیں۔ لیکن یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، خوش قسمت ہے وہ اللہ کے پیارے لوگ جن سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ دوسری چیز، جب اللہ پاک کسی کی نیکی کو قبول کرتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر پر امید رہتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دولت مٹی کی طرح ہے، اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گی تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ تیسری چیز یعنی تیسری نشانی، جب اللہ پاک کسی انسان کی نیکیاں قبول فرماتا ہے تو اس کے جسم میں عجیب سی طاقت آ جاتی ہے، یعنی اس کے جسم میں نیکی کی طاقت ہوتی ہے، اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے، ایسا انسان نیکیاں اور اعمال صالحہ کرتا چلا جاتا ہے۔ چوتھی نشانی، جب اللہ پاک کسی انسان کی نیکیاں قبول کرتا ہے تو اس کے مال و دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ پانچویں نشانی، جب اللہ پاک کسی انسان کی نیکیاں قبول فرماتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم مانتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، بس آپ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے اور ہمیں اپنے ان بندوں کی صف میں شامل فرما جس پر تو اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔
اور ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں کی صف میں شامل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اللہ پاک کے راضی ہونے کی یہ 8 نشانیاں اپنے دوستوں، حفیظ و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں، تاکہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ہر مسلمان اس سے مستفید ہو سکے۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ پر رحم فرمائے اور عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔